السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی کے تمام شرعی مسائل آسان انداز میں سمجھیں گے تاکہ آپ کو اس اہم عبادت کے بارے میں مکمل قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جو اللہ کی اطاعت اور محبت کی بہترین مثال ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہر بالغ، عاقل اور صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا ایک نہایت ہی واضح اور اہم حکم ہے جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو، جیسے نقدی، سونا یا چاندی، جو کہ ایک مخصوص حد تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کرے تو اسے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، لہٰذا اسے اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے قربانی درست نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم مسئلے کی مکمل احتیاط کریں اور قربانی کا وقت 12 ذو الحج کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، اس کے بعد قربانی جائز نہیں۔ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے جس پر عمل کرنا ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے جانور ذبح کرے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوتی بلکہ عام گوشت ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں میں بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ شامل ہیں۔ یہ جانور قربانی کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں اور ان کی مخصوص شرائط بھی ہوتی ہیں۔ بکری اور بھیڑ کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے تاکہ قربانی صحیح ہو، اور اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جانور تندرست و توانا ہو۔ دمبا اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ یہ شریعت کی ایک خاص اجازت ہے جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ گائے اور بھینس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اس سے کم عمر جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ شرعی شرط ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اونٹ کی قربانی کے لیے اس کی عمر 5 سال مکمل ہونی چاہیے، اس سے کم عمر اونٹ درست نہیں ہوتا۔ یہ حکم شریعت میں بالکل واضح اور مستند ہے۔ بکری یا بھیڑ صرف ایک شخص کی طرف سے قربان ہوتی ہے، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہوتا۔ یہ اصول واضح طور پر مقرر ہے، اس لیے اپنی قربانی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہر شریک کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ تمام شریک افراد کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر نیت خراب ہو جائے تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص اس عمل کے لیے بہت ضروری شرط ہے۔ آندھا یا بینائی سے محروم جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، ایسا جانور قربانی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ واضح عیب ہے۔ امید ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت زیادہ بیمار یا کمزور جانور کی قربانی درست نہیں، ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ جانور کا صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لنگڑا جانور جو چلنے سے معذور ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں واضح نقص ہوتا ہے، اور قربانی کے لیے جانور کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ جس جانور کے کان یا دم کا بڑا حصہ کٹا ہو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بڑا عیب ہے جو قربانی کے عمل میں مانع ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ یہ شرط حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ کو اس بارے میں مزید معلومات درکار ہیں؟ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جانور حلال نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں ہمیشہ توجہ دینی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ذبح کے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا بہتر ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کیونکہ یہ عمل ہمارے لیے باعث برکت۔ چھری بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو۔ اسلام رحم اور نرمی سکھاتا ہے، یہ بہت اہم اصول ہے جس پر ہمیں ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ اسلام جانوروں پر ظلم سے سختی سے منع کرتا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے دین کی خوبصورتی ہے جو ہر جاندار کے لیے رحمت ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام ہمیں اس عمل سے سختی سے منع کرتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ ایک حصہ گھر کے لیے ہوتا ہے اور 2 حصے دوسروں کے لیے۔ اس طرح سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔